عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھے ایسی عورت کا روزہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان ایک ایسا پاک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس کے اندر لوگوں کے لیے سیدھا اور صحیح راستہ بتایا گیا۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے ہر مسلمان کے اوپر رمضان کے 30 روزوں کو فرض کیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکت سے روزے رکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزوں کو کب فرض کیا گیا، اور کیا ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی یہ روزے فرض ہوا کرتے تھے؟ محترم ناظرین، رمضان میں جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر صبر کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کو صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور غریب سے غریب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو ماہ وسعت رزق کا نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اور جب تک اللہ کے حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اگر ہم تاریخ اور مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزے رکھنے کی شروعات ہو چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سال کے 36 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام مہینے کے 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح مہینے میں 3 روزے رکھے، اور وہ بھی انہی 3 تاریخوں پر۔ ان روزوں کو طوفان نوح سے بچنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزہ مہینے کے شروعات کے 3 دن، مہینے کے بیچ کے 3 دن اور مہینے کے آخر کے 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ لیکن کئی روایات یہ بتائی گئی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا۔ اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی کہ خاموشی اختیار کرنے کا۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسے کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم کیا گیا تھا، اس طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض کیا گیا تھا۔ پچھلی امتوں کے روزے حالاتوں کے مطابق آج کی امت سے الگ تھے۔ روزوں کی تعداد اور یہ کب کس وقت کس حالت میں رکھے جائیں گے، ان سب چیزوں میں آج سے فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دوسری امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد
10 शाबान المکرم सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज हुए। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने फरमाया कि माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों की हदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स भी इस महीने को अपनी ज़िंदगी में पाए उसे इस बरकती महीने में रोज़े रखने चाहिए, और अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में है या सफ़र की हालत में है और इसके रोज़े छूट जाते हैं तो वो बाद में इन रोज़ों को पूरा कर सकता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ में आसानी दी है। उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। हमें इस महीने में रोज़े रखने चाहिए, और अगर कभी कोई रोज़ा किसी वजह से छूट जाता है तो इसे बाद में पूरा कर लेना चाहिए। हमें अल्लाह की इस हदायत पर शुक्र अदा करना चाहिए। नाज़रीन, रमज़ान के महीने के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इस महीने की पहली रात आती है तब आसमानों के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और फिर ये दरवाज़े पूरे महीने तक बंद नहीं किए जाते, और जब इस महीने की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक हर रोज़ादार की मग़फ़िरत फरमाता है। रोज़े की हालत में ख़वातीन के मखसूस मसाइल, रोज़े में उल्टी आ जाना, अगर किसी औरत या मर्द को कै आ गई हो तो रोज़ा नहीं गया, ख्वाह थोड़ी हो या ज़्यादा, और अगर खुद अपने इख्तियार से कै की और मुंह भर कर हुई तो रोज़ा टूट गया, वरना नहीं। अगर रोज़ादार अचानक बीमार हो जाए या अंदेशा हो कि रोज़ा ना तोड़ा तो जान का ख़तरा है या बीमारी के बढ़ जाने का ख़तरा है, ऐसी हालत में रोज़ा तोड़ना जायज़ है। हामला औरत का रोज़ा, इसी तरह अगर हामला औरत की जान को या बच्चे की जान को ख़तरा लाहक हो जाए तो रोज़ा तोड़ना दुरुस्त है। मुस्तकिल बीमारी की वजह से अगर रमज़ान के रोज़े ना रख सके तो क़ज़ा करे। अगर कोई ऐसी औरत या मर्द जो मुस्तकिल किसी बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सके तो उनकी जगह बाद में क़ज़ा रोज़े रख ले, और अगर आइंदा भी वो रमज़ान मुबारक में बीमारी की वजह से रोज़े ना रख सके तो सर्दियों के मौसम में क़ज़ा रख लिया करे, और अगर छोटे दिनों में भी रोज़ा रखने की ताकत नहीं रही तो इसके सिवा चारा नहीं कि उन रोज़ों का फ़िदिया अदा करे। एक दिन के रोज़े का फ़िदिया सदका फ़ितर के बराबर है। दूध पिलाने वाली औरत का रोज़ा का क़ज़ा करना, एक ऐसी माँ जिसका बच्चा सिवाय दूध के कोई ग़िज़ा ना खाता हो, अगर वो माँ या उसका बच्चा दूध पीता रोज़े का तहम्मुल ना कर सकते हो तो वो औरत रोज़ा छोड़ सकती है, बाद में क़ज़ा रख ले। मजबूरी के अयाम में औरत को रोज़ा रखना जायज़ नहीं। रमज़ान में औरत जितने दिन मजबूरी में हो, इन मजबूरी यानी कि हैज़ो नफास के दिनों में औरत को रोज़ा रखना जायज़ नहीं, बाद में क़ज़ा रखना फ़र्ज़ है। दवाई खाकर अयाम रोकने वाली औरत का रोज़ा रखना, रमज़ान शरीफ में बाज़ ख़वातीन दवाइयाँ वगैरह खाकर अपने अयाम को रोक लेती हैं, इस तरह रमज़ान शरीफ के पूरे रोज़े रख लेती हैं और फ़ख्र क्या बताती हैं कि हमने तो रमज़ान के पूरे रोज़े रखे। तो वाज़िया है कि जब तक अयाम शुरू नहीं होंगे औरत पाक ही शुमार होगी और उसको रमज़ान के रोज़े रखना सही होगा। रहा ये कि रोकना सही है या नहीं तो शरन रोकने पर कोई पाबंदी नहीं, मगर शर्त यह है कि अगर ये फ़ेल औरत की सेहत के लिए मुज़र हो तो जायज़ नहीं। रोज़े के दौरान अगर अयाम शुरू हो जाए तो रोज़ा ख़त्म हो जाता है। माह रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद अगर दिन में माहवारी के शुरू होते ही रोज़ा खुद ही ख़त्म हो जाता है, खोलें या ना खोलें, अलबत्ता माह रमज़ान में मजबूरी के तहत जो रोज़े रह जाते हैं तो उनकी क़ज़ा रमज़ान के बाद कर ली जाए। ताहम तरावी सिर्फ रमज़ान में ही पढ़ी जाती है और क़ज़ाए रमज़ान के रोज़ों में तरावी नहीं होती। छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा चाहे मुसलसल रखे चाहे वक्फ़े वक्फ़े से रखे, जो रोज़े रह गए हों उनकी क़ज़ा फ़र्ज़ है। अगर सेहत और क़ुव्वत इजाज़त देती हो तो उनको मुसलसल रखने में भी कोई हर्ज नहीं, बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो जल्द से जल्द क़ज़ा कर लेना बेहतर है, वरना जिस तरह सहूलत हो रख लिए जाए। तमाम उम्र में भी क़ज़ा रोज़ों पूरे न हो तो अपने माल में से फ़िदिया की वसीयत करें। इस मसले में अमूमन हमारी बहनें कोताही और गफलत से काम लेती हैं। औरतों के जो रोज़े ख़ास उज़र की वजह से रह जाते हैं उनकी क़ज़ा वाजिब है, और सुस्ती और कोताही की वजह से अगर क़ज़ा नहीं किए तब भी वो मरते दम तक उनके ज़िम्मे रहेंगे। तौबा और इस्तिग़फ़ार से रोज़ों में ताख़ीर करने का गुनाह तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन रोज़े माफ़ नहीं होंगे, वो ज़िम्मे रहेंगे, उनका अदा करना फ़र्ज़ है। अलबत्ता इस ताख़ीर और कोताही की वजह से कोई कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। चुनाचे औरत पर जब से नमाज रोज़ा फ़र्ज़ हुई है उस वक्त से लेकर जितने रमज़ानों के रोज़े रह गए हों
ان کا حساب لیا کیجیے اور پھر ان کو قضا کرنا شروع کیجیے۔ ضروری نہیں کہ لگاتار ہی قضا کیے جائیں، بلکہ جب بھی موقع ملے قضا کر لیتی، اور نیت یوں کرے کہ سب سے پہلے رمضان کا جو پہلا روزہ میرے ذمے ہے اس کی قضا کرتی ہوں، اور اگر خدا نخواستہ پوری عمر میں بھی پورے نہ ہوں تو وصیت کرنا فرض ہے کہ میرے ذمے اتنے روزے باقی ہیں، ان کا فدیہ میرے مال سے ادا کر دیا جائے۔ اور اگر کسی کو یہ یاد نہیں کہ کب سے اس کے ذمے روزے فرض ہوئے تھے تو وہ اپنی عمر کے 10ویں سال سے روزوں کا حساب لگائے، اور ہر مہینے جتنے دنوں کے روزے اس کے رہ جاتے تھے اتنے دنوں کو لے کر گزشتہ تمام سالوں کا حساب لگا لے۔ اگر ایام میں کوئی روزے کو پوچھے تو کس طرح ٹالے؟ خاص ایام میں جب خواتین روزہ نہیں رکھتی اس وقت ان کے لیے بھی روزہ داروں کی مشابہت رکھنا ضروری ہے، تاہم چھپ کر کھا پی لیں تاکہ معلوم رہے کہ روزہ نہیں رکھا۔ البتہ ایسی باتیں شرم و حیا کی ہوتی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ باقاعدہ سحری کر لی جائے، اور اگر کوئی روزے کا پوچھے تو بجائے یہ کہنے کے کہ ہمارا روزہ ہے کوئی ایسا فکرہ کہا جائے جو جھوٹ نہ ہو۔ مثلا یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے بھی تو سب کے ساتھ سحری کی تھی۔ عورت کے کفارے کا روزے کے دوران ایام کا آنا۔ کفارے کے 60 روزے لگاتار رکھنا ضروری ہے۔ اگر درمیان میں ایک دن کا بھی ناغہ ہو گیا تو گزشتہ تمام روزے کالعدم ہو جائیں گے اور نئے سرے سے شروع کر کے 60 روزے پورے کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن عورتوں کے ایام خاص کی وجہ سے جو جبری ناغہ ہو جاتا ہے وہ معاف ہے۔ ایام حیض میں روزے چھوڑیں اور پاک ہوتے ہی بغیر وقفے کے روزے شروع کر دیا کریں، یہاں تک کہ 60 روزے پورے ہو جائیں۔ روزے دار نے زبان سے چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ زبان سے کسی چیز کا ذائقہ چکھ کر تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بچے کو پیار کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں کسی بچے کا بوسہ لینا پیار کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایام کے روزوں میں صرف قضا ہے اور نمازوں کی قضا بھی نہیں۔ عورت کے ذمے خاص ایام کی نمازوں کی قضا لازم نہیں، صرف روزوں کی قضا لازم ہے۔ اسی طرح کے ایام روزوں کی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ نفاس سے فراغت کے بعد قضا روزے رکھے۔ اگر کسی عورت کے ہاں رمضان سے ایک ہفتہ قبل بچے کی ولادت ہوئی تو اس کا نفاس 40 دن رہا، یا رمضان کے کچھ روزے نفاس کی وجہ سے نہ رکھ سکی تو اب وہ رمضان کے بعد ان ایام کی قضا کر لے۔ اس کے علاوہ فدیہ دینا جائز نہیں۔ فدیہ دینے کی اجازت صرف اس شخص کو ہے جو بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور نہ آئندہ پوری زندگی میں یہ توقع ہو کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہوگا۔ اگر یہ عورت اس معیار پر پوری نہیں اترتی تو اس کے لیے ان روزوں کی قضا لازم ہے، خواہ سردیوں کے موسم میں رکھ لے۔ فدیہ دینا اس کے لیے جائز نہیں۔ نہایت بیمار عورت کے روزوں کا فدیہ دینا جائز ہے۔ اگر کوئی عورت روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تو اس کے لیے جتنے روزے اس کے ذمے ہیں اس کا فدیہ دینا کافی ہے۔ ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی 2 سیر گندم یا اس کی قیمت۔ اس حساب سے قضا شدہ روزوں کا فدیہ دیں اور آئندہ بھی جتنے روزے ان کی زندگی میں آئیں گے اسی حساب سے ان کا فدیہ دیتی رہیں، اور اگر طاقت بحال ہو گئی ہے تو یہ روزے رکھنا لازم ہوں گے۔ فدیہ کس کو دیا جائے؟ روزے کا فدیہ اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو دینا جائز نہیں۔ دینی مدرسے کے غریب طلباء کو فدیہ کی رقم دی جا سکتی ہے، البتہ مدرسہ کسی دوسرے مد میں اس رقم کو استعمال کرنا جائز نہیں، اور ہر روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ 60 روزوں کا فدیہ 60 صدقہ فطر کے برابر ہوگا۔ فدیہ ادا کرنے میں اس دن کی قیمت کے لحاظ سے رقم دی جائے گی۔ چند روزوں کا فدیہ ایک ہی مسکین کو ایک ہی وقت میں دے دینا جائز ہے، مگر اس میں اختلاف ہے، اس لیے احتیاط تو یہی ہے کہ کئی روزوں کا فدیہ ایک کو نہ دیں، لیکن دے دینے کی بھی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برائیوں سے دور رکھے، اور ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔